بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس۔ کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آخر وہ مرحلہ آ گیا صبر و استقامت کے نتیجے میں کہ آج قوم عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑے احتجاجی پروگرام کی تیاری کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں محترمہ زرتاج گل وزیر، انہوں نے بھی کچھ ہنٹس دیے ہیں اور کچھ ذرائع نے ہمیں بڑی خبر دی ہے، بریکنگ نیوز ناظرین، کہ کس طرح 10 لاکھ افراد پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے خان کی رہائی اور 8 فروری کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے، اور اس دوران عالمی میڈیا سے کیا کردار ادا کرے گا، اور اس سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ اور یورپی یونین میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری تفصیل لے کر آج ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے انتہائی رازداری سے کپتان کی رہائی کا چونکا دینے والا منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس کی تفصیلات سامنے آتے ہی شہباز حکومت کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ منصوبے کے تحت پورے ملک سے کم از کم 10 لاکھ افراد اسلام آباد پہنچ کر پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، اور راولپنڈی اسلام آباد میں کم از کم 200 مقامات پر احتجاجی دھرنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ سارا جو کام ہے یہ موجودہ بارشوں کا موسم ختم ہونے کے بعد کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے ملکی تاریخ کے اس سب سے بڑے احتجاجی ایونٹ کی لائیو کوریج ہو رہی ہوگی ایک طرف، اور دوسری طرف بی بی سی اور سی این این سمیت پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا اسے کور کر رہا ہوگا۔ دھرنے کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کرو اور 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کرو۔ اس ملک گیر احتجاجی پروگرام کے ذریعے کپتان ایک بار پھر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوگا، اور حالیہ عالمی سیاسی تاریخ کے بڑے بڑے رہنماؤں جیسے ماؤ زیتونگ ہیں اور جناب امام خمینی ہیں، ان کی طرح کا ایک انقلابی لیڈر بن کر ابھرے گا کہ جس کی مصدقہ طور پر لاکھوں افراد باہر نکل کر رہائی کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، اس منفرد قسم کی امیج بلڈنگ کو جو خان کی ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر اور عوامی رہنما کے طور پر امیج بلڈنگ ہوگی، اس بڑے ایونٹ کے ذریعے اس امیج بلڈنگ کو روکنے کے لیے حکومت کچھ نہیں کر پائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی اوورسیز کی قیادت پچھلے کئی ماہ سے اس انقلابی عوامی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا و سوشل میڈیا پر غیر معمولی کوریج کے لیے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بڑے بڑے آپریشن روم قائم کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ ناظرین، اس تاریخی سیاسی جدوجہد کا آغاز کس طرح ہوگا، اور عالمی میڈیا میں اس حوالے سے نیچرل ہائپ کس طرح کریٹ کی جائے گی، یہ سارا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے۔ منصوبے کی چونکا دینے والی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس منصوبے کے حوالے سے پہلا باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر محترمہ زرتاج گل وزیر نے کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جلد لاکھوں افراد پارلیمنٹ کا رخ کریں گے۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زرتاج گل وزیر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہونے والے ہیں، اور اس کا کریڈٹ عوام پاکستان کو جائے گا، جو عالمی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ زرتاج گل وزیر کا کہنا تھا کہ ملک ڈوب رہا ہے، 25 کروڑ عوام مر رہے ہیں،
لیکن حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، کرپشن بند نہیں ہو رہی اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو بانی پی ٹی آئی کو رہا کر کے اقتدار میں لانا ہوگا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اوورسیز 9 منتخب برطانوی پارلیمنٹ اور یورپی پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے قراردادیں پاس کروانے کے لیے ہوم ورک کر رہی ہے، جس کے بعد عمران خان اڈیالہ جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ یعنی ایک طرف سے برطانوی پارلیمنٹ اور یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی طرف سے قراردادیں پاس ہو رہی ہوں گی، اور دوسرے طرف پاکستان میں خان کی کپتان کی بھوک ہڑتال شروع ہو جائے گی۔ کپتان کی بھوک ہڑتال شروع ہوتے ہی ملک بھر میں احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگ جائیں گے، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ کے گھیراؤ کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی لانگ مارچ شروع ہو جائے گا۔ نوجوانوں کو بڑے قافلوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں راولپنڈی اسلام آباد پہنچنے کا ٹاسک دیا جائے گا تاکہ انہیں راستے میں روکا نہ جا سکے، اور جڑواں شہروں کے ہر چوک اور ہر چوراہے میں ایک احتجاجی کیمپ اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ ہے وہ عجیب و غریب اور بڑا منفرد قسم کا احتجاجی پروگرام جس سے آگاہ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ روڈ میپ کے مطابق پارلیمنٹ کے گھیراؤ کا یہ پروجیکٹ چند روزہ نہیں ہوگا بلکہ کئی ہفتوں اور کئی مہینوں پر محیط ہوگا، جس سے ملک میں حکومتی رٹ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ملکی معیشت پر غیر یقینی کے سائے گہرے ہو جائیں گے اور شہباز حکومت عملی طور پر مفلوج ہو جائے گی۔ اس مرحلے پر کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سے باقاعدہ لانگ مارچز کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں قافلے اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں گے اور راولپنڈی اسلام آباد میں جگہ جگہ احتجاجی پروگرام، احتجاجی دھرنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ کئی ہفتے جاری رہے گا، اور جب لوہا پوری طرح گرم ہو جائے گا تو پھر پورے ملک سے بڑے بڑے جلوس اور قافلے چلیں گے۔ یہ ہے پروجیکٹ اور یہ ہے وہ روڈ میپ جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ دوسرا مرحلہ ناظرین شروع ہوگا تو لاکھوں افراد پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کے لیے چاروں صوبوں سے بڑے بڑے جلوسوں کی صورت میں چل پڑیں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں چونکہ پہلے ہی ہر چوک ہر چوراہے پر کارکنوں کے احتجاجی کیمپ اور بھوک ہڑتالی کیمپ لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے حکومت کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ یہ احتجاجی پروگرام چونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہوگا، اس لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تھک چکے ہوں گے اور معاملات انتظامی مشینری کے قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور ملک کی لانگ مارچ والے قافلے رفتہ رفتہ پارلیمنٹ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہی وہ ڈی چوک پہنچیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاجی دھرنا اور احتجاجی لانگ مارچ اپنے جوبن پر پہنچ جائے گا۔ اور جب پارلیمنٹ کا گھیراؤ ہوگا تو شاہراہ دستور پر ہر طرف عوام کا سمندر نظر آئے گا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے میڈیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر مرکوز ہوں گی، اور امریکہ کو باقاعدہ خطرہ محسوس ہونے لگے گا کہ اگر اس وقت عوام کے اس سمندر پر فوج اور پولیس نے کریک ڈاؤن کیا تو اس کے ری ایکشن میں پاکستانی عوام کی نفرت اور غم و غصے کا سارا رخ امریکہ کی طرف مڑ جائے گا، اور پاکستان میں بھی امریکہ کے حوالے سے ایران اور افغانستان جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس موقع پر امریکی حکومت کی طرف سے کٹ پتلی شہباز حکومت کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا جائے گا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ذریعے دھڑا دھڑ فارم 45 اور فارم 47 کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عمران خان کی تمام کیسز میں ضمانتیں ہو جائیں گی،
اور شہباز حکومت پر لرزہ طاری ہو چکا ہوگا۔ نون لیگ فارم 47 کے ذریعے جیتی گئی قومی اسمبلی کی 50 سے زائد نشستوں سے محروم ہوتے ہی اکثریت کھو دے گی اور شہباز شریف کو استعفیٰ دینا پڑ جائے گا، اور نومبر دسمبر تک پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، یہ ہے وہ بلیو پرنٹ جو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے کے حوالے سے مجوزہ احتجاجی تحریک کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے پہلے چند ہفتے، یعنی جو ابتدائی چند ہفتے ہوں گے، اس میں کارکنوں کی اور لیڈروں کی بہت بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہوگی اور گرفتاریاں ہوں گی۔ اس لیے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حلقوں کے 500 نوجوانوں کے 3 قافلوں کی فہرستیں تیار کر لیں، جن کو وقفے سے اسلام آباد روانہ کیا جائے گا۔ اور اس اسٹریٹجی کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی قافلوں کے ارکان کی گرفتاریوں کے بعد احتجاج کا زور ختم نہ ہو جائے اور دوسری اور تیسری دفاعی لائن اچانک سامنے آ جائے اور حکومت پر دباؤ بڑھتا ہی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہیں بھی ہدایت دے دی گئی ہے کہ جو ہی اس پروگرام پر کام کا آغاز ہو، وہ ابتدا میں ہی زیر زمین چلے جائیں اور کوشش کریں کہ ان کی گرفتاری نہ ہو، اور اس پورا جو 2 ماہ یا 1.5 ماہ یا 3 ماہ یہ جو احتجاجی تحریک چلے گی پاکستان میں، ایک بہت بڑے پیمانے پر جو لانگ مارچ ہوگا، اس پورے ایونٹ کے دوران وہ جیلوں میں نہیں انہیں ہونا چاہیے، بلکہ بھلے ان کی ضمانتیں منسوخ ہو جائیں، بھلے انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے، لیکن وہ فیلڈ میں رہیں اور اپنے کارکنوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔